الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب سورہ نور میں بتائے ہیں، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی نشستوں میں سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم سورہ احزاب کے احکام کی طرف پڑھیں گے۔ سورہ احزاب میں عام مسلمانوں کو کوئی احکام نہیں دیے گئے، لیکن ایک موقع کے اوپر چونکہ عام مسلمان عورتوں کا ذکر بھی ہوا ہے، اس کی بنا پر اور ازواج مطہرات سے متعلق احکام کی تعمیم کر کے بعض اہل علم نے ان کو بھی شریعت بنا دیا ہے، اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ عام حالات میں آداب یہی ہیں۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، یعنی ایک ہماری عام زندگی ہے، معمول کی زندگی ہے، جس میں ہم شہروں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں۔ کوئی عورت اپنی ثوابدید سے گھر ہی میں رہنا پسند کرتی ہے، کوئی ملازمت کر لیتی ہے، کاروبار کر لیتی ہے۔ یہی معاملہ دیہات کا ہے۔ دیہاتی زندگی میں بھی بہت سی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو گھروں ہی کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف کا کردار ادا کرتی ہیں، اور بعض کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، بکریاں چرانے کے لیے بھی لے جاتی ہیں، جانوروں کا چارہ بھی سر پر اٹھا کے لے آتی ہیں۔ تو اس طرح ایک عام حالات میں زندگی معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ اس میں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور وہی آداب ہیں۔ نہ ان میں تن کے برابر کوئی کمی کرنی چاہیے، نہ ان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ میں پھر خلاصہ کر دیتا ہوں کہ جب گھروں میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں، اجازت نہ ملیں تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیں۔ عورتیں اور مرد دونوں غض بصر سے کام لیں۔ اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لباس با کرینہ پہنیں۔ عورتیں خاص طور پر اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ ہاتھ، پاؤں، چہرے اور لباس وغیرہ کی زینتیں البتہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر ایک دائرہ ہے جس میں وہ اس کا اظہار بھی کر سکتی ہیں، وہ محرم اعزہ کا دائرہ ہے، اور اپنے سینے کو انہیں ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اپنے گریبان کو بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں جو عام حالات میں مسلمان عورتوں کو بتائے گئے ہیں۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے۔ جو مسلمان عورت اور جو مسلمان مرد بھی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ان آداب کی پابندی کرے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات خصوصی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی عام حالات میں کچھ قوانین ہیں جن کی ہم پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزوں میں آزادی ہوتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کسی ملک میں امن و امان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کہیں کسی وادی میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں ڈاکوؤں کا بار بار حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر ذاتی دشمنیاں بعض رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو کچھ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا تعلق ان حالات سے ہوتا ہے، یہ کوئی عمومی احکام نہیں ہوتے۔ یعنی ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے ہاں کراچی میں کچھ حالات پیدا ہوئے۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر اگلے موڑ پر ممکن ہے کہ کوئی ڈاکو آپ کو موبائل چھیننے کے لیے آ جائے گا، یا عورتوں کے زیورات اتارنے کے لیے آ جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے نا کہ بھائی کوئی قیمتی موبائل لے کر باہر نہ جائیے۔ خواتین سے کہیں گے کہ ایک آدھ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو پہن لیجئے، لیکن کوئی زیورات تمہارے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ یا ٹھیک ہے، کوئی 10، 20، 100، 50 روپے اپنے آپ بٹوے میں رکھ لیجئے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حالات میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس میں کچھ ہدایات احتیاط کے طور پر دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بالکل یہی صورتحال مدینے میں ہوئی ہے۔ یعنی اس بات کو، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ بات بھی کس طرح واضح ہوتی ہے؟ یہ بات اصل میں جب آپ اس سورہ پر تدبر کرتے ہیں اور اس کے مجموعی ماحول کو سمجھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔
ہمارے ہاں چونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا سیاق کیا ہے، اس کا سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کہاں زیر بحث آئی ہے۔ میں اس سے پہلے مثال دے چکا ہوں کہ وہ جو سورہ نور کی آیت 61 ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اس کو بھی اوپر دیے گئے احکام کی جب توضیح نہیں سمجھا گیا تو ایک عجیب و غریب قسم کی مزے کا خیز تفسیر وجود میں آ گئی۔ تو یہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عام حالات میں آداب یہی یعنی جو سورہ نور میں بیان ہو گئے، جن کی میں نے وضاحت کر دی۔ لیکن مدینے میں جب اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہمتیں تراشنا اور اس طرح انہیں تنگ کرنا شروع کیا، یعنی اب کیا ہو رہا ہے، قرآن مجید کے اور خاص طور پر سورہ احزاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اشرار نے، یہ یہود میں بھی تھے، منافقین میں بھی تھے، یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی قوت اب یہاں قائم ہو گئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے لوگوں کو اپنا اسیر کر لیا ہے، یہاں دعوت پھیل گئی ہے، اور اوس اور خزرج میں سے بہت سے لوگ پورے اخلاص کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کوئی تہمت تراشی جائے اور ان لوگوں کی اخلاقی ساکھ کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا جائے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی ہدف بنایا گیا، مسلمان عورتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ یعنی یہ ایک بالکل ہی خاص قسم کی صورتحال ہے جس کو جب ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو لفظ لفظ قرآن کا بتا دے گا کہ کس طرح پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات دی ہیں۔ عام حالات میں آداب یہی ہیں، لیکن مدینے میں جب اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہمتیں تراشنا اور اس طرح انہیں تنگ کرنا شروع کیا، یعنی گویا اب طے کر لیا گیا، بعض شرپسند لوگوں کی طرف سے طے کر لیا گیا کہ انہیں کوئی اسکینڈل بنانا ہے، تہمت تراشنی ہے، کوئی ایسی صورت پیدا کرنی ہے کہ جس میں ان مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ اس معاشرے میں ختم ہو جائے۔ یہ چیز اگر جلیل القدر صحابہ کے معاملے میں ہو جاتی، یا یہ خدا نخواستہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے بارے میں ہو جاتی، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی۔ یہ وہی حالات ہیں جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین پر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تہمت لگا دی گئی۔ لیکن مدینے میں جب اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہمتیں تراشنا اور اس طرح انہیں تنگ کرنا شروع کیا تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سب سے زیادہ وہ ہدف ہیں، آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کو مزید یہ ہدایت فرمائی کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت، یعنی اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، دوسرے یہ کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جس کو آپ محفوظ جگہ ہی کہیں گے، یعنی جہاں آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اعتماد کے لوگ ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن ہر بستی میں، ہر گاؤں میں کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں اس طرح کی تہمت تراشنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت وہ اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے۔ یعنی ابھی دیکھیے یہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حکم کا منشا کیا ہے۔ یعنی گھر میں جو جلباب جس کو کہتے ہیں، بڑی چادر پڑی ہے، فرمایا کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت یہ گھر کے آداب نہیں ہیں، یہ گھر سے باہر جو محفوظ جگہ ہیں ان کے بھی آداب نہیں ہیں، جہاں اس طرح کے تہمت تراشنے والے لوگوں کی طاقت ہو سکتی ہے، جہاں وہ کوئی اسکینڈل بنا سکتے ہیں۔ تو اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے، قرآن مجید کی آیت نے جو بات کہی ہے اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر جب ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں روایات میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ایک گاؤں کا سا ماحول تھا، ایک بہت چھوٹا سا گاؤں، میں خود دیہات کے پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے تک خود ہماری ننہال میں عورتیں مرد سب رفع حاجت کے لیے باہر ہی جاتے تھے، یعنی اس میں وہ اہتمام نہیں تھا جو اب ہم دیہاتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح کا موقع اشرار کے لیے فتنہ پیدا کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں عورتیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ یا تو صبح کچھ روشنی ہونے سے پہلے جائیں، اور یا یہ ہے کہ پھر
ذرا اندھیرا ہو جائے شام میں تو پھر جائیں، یعنی زیادہ نگاہ نہ پڑے، یہ معلوم نہ ہو، کھیت ہیں، باہر کھلی جگہ ہیں، وہیں جا کر رفع حاجت کرنا ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارے موجودہ تمدن میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں رفع حاجت کی جگہ بن گئی ہے، یہ چیز نہیں تھی اس وقت، بلکہ جو آج سے پہلے کہیں آپ اپنی چھت پر چلے گئے یا اور اس طرح کے بعض اہتمام کر لیے گئے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ عورتوں کو بھی باہر جانا ہوتا تھا، مردوں کو بھی عام طور پر باہر جانا ہوتا تھا رفع حاجت کے لیے۔ تو مسلمان عورتیں جب جاتی ہیں، اور ظاہرہ ازواج مطہرات کو بھی جانا ہوتا تھا، تو اس طرح کے اشرار وہاں پہنچ جاتے، اور اس کے بعد جب گرفت کی جاتی یا معلوم ہوتا کہ نہیں یہ تو پکڑے جائیں گے، پھر کہتے کہ نہیں وہ تو ہم اپنی فلاں کسی عزیز سے بات کرنے گئے تھے، وہ تو ہماری کوئی لونڈی ہے اس سے بات کر رہے تھے، ہمیں یہ اندھیرے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ صورتحال ہے جو روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ اس ساری تصویر کو قبول کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید نے جیسے بات بیان کی ہے، جو وجوہ بتائے ہیں، وہ بالکل ٹھیک اس تصویر کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس کی جانب توجہ دلائی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کو مزید یہ ہدایت فرمائی کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت، یعنی اب یہ کیسے میں کہتا ہوں کہ یہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت کا معاملہ ہے، یعنی تفصیل تو روایت میں بیان ہوئی ہے، الفاظ یہ ہیں کہ این یعرفنا، وہ پہچانی جائیں۔ یعنی اب صورتحال کیا ہے، یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیے کہ وہاں جب احکام دیے گئے تو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہیں، جو آداب سورہ نور میں بتائے گئے ہیں، یعنی وہاں مقصود ہی بالکل دوسرا ہے، اور یہاں کیا ہے، تاکہ وہ پہچانی جائیں، فلا یوزین، اور انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر اشرار اور باش قسم کے لوگ ان کو اذیت دے سکتے ہیں، ان کو تنگ کر سکتے ہیں، ان پر تہمت تراش سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی اسکینڈل بنا سکتے ہیں۔ یہ این یعرفنا فلا یوزین کے الفاظ ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اندیشے کی جگہیں۔ یہ ہمارے موجودہ تمدن میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس طرح کہ میں نے اپنے ملک کے ایک بڑے شہر کی مثال دی کہ اس میں آپ کو بعض ضروری ہدایات دینی پڑ جاتی ہیں، بچوں کو کہنا پڑ جاتا ہے، اسی طرح بچیوں کو کہنا پڑ جاتا ہے، ظاہرہ انہوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، اور کوئی معاملات انجام دینے ہیں کہ بیٹے ذرا یہ احتیاط کر کے جائیے۔ تو اس کو کوئی شخص اگر ابدی احکام یا ابدی شریعت بنا ڈالے تو یہ صرف سوء فہم ہے۔ جو بات ہے اس کو پوری طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے تمہارے حسن کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دوسروں کی نگاہ میلی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کو موضوع بحث ہی نہیں بنا رہا، وہ یہ کہتا ہے یعرفنا فلا یوزین، وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور کوئی اوباش انہیں اذیت نہ دے۔ یعنی اوباشوں کا آماجگاہ بنا ہوا ہے پورا کا پورا علاقہ، باہر کے لوگ ہیں جو اس موقع پر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں اور مسلمان خواتین کے لیے کوئی اسکینڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہدایت فرمائی کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت وہ اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ یعنی اذیت دینے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ کوئی اسکینڈل بنے گا تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان شریف زادی کے لیے یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے، یہ اذیت ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ یہ بات بالکل جب میں ابھی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو واضح ہو جائے گی، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے میں نے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آیتوں میں یہ بات کس طرح واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ روایتوں میں جو تصویر آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو یہ اشرار ان کے درپے آزار ہوتے، اور اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے تھی۔ یعنی یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کو قرآن مجید کی تفاسیر میں بھی دیکھ لیں، میں نے نیچے حوالے دے دیے ہیں، اس کو کشاف نے بھی نقل کیا ہے اور اس کو ابن کثیر نے بھی تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے۔ یہ تصویر معلوم ہوتی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یوں نہیں ہے کہ اس تصویر کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو سمجھا جائے گا۔
قرآن مجید نے جو ہمارے سامنے تصویر کھینچی ہے اس کی یہ تفصیل ہے اور یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ارشاد فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک تعبیر ہے اس بات کی کہ وہ اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اذیت کو قرآن نے کھول دیا، یہ بتا دیا کہ کیا چیز ہے، جو فرمایا نا کہ یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی اذیت نہ دی جائے۔ وہ کیا اذیت ہے پہلے اس کو واضح کیا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، یعنی بہتان تراشتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اسکینڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بہترین موقع، گھر میں بیٹھے ہوئے تو نہیں اسکینڈل بن جائے گا، بہترین موقع ان کو اس وقت ملتا تھا کہ جب عورتیں، ازواج مطہرات بھی اور مسلمان شریف زادیاں بھی رفع حاجت کے لیے صبح یا شام کو نکلتی تھیں۔ اس میں کسی شخص نے اگر کوئی فتنہ پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو بس بات لوگوں کے منہوں پر آئے گی اور اس کے بعد اس کا سد باب آسان نہیں رہے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ذرا اس کو بہت اچھی طرح دیکھیے اور کتنی سنگین ہے یہ ان آیتوں سے آگے واضح ہو جائے گا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، یعنی وہ بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، شریف زادیاں ہیں، اور یہی معاملہ مسلمان مردوں کا ہے، لیکن یہ لوگ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی تہمت تراشیں، ان پر کوئی بہتان لگائیں۔ نہ مرد اس سے بچے ہوئے ہیں نہ عورتیں اس سے بچی ہوئی ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، انہیں یعنی الزام لگانے والوں کو، اذیت دینے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس درجے میں یہ حملہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں اس وقت ان اشرار نے اس طرح فساد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید میں ان اشرار کی رشوت دوانیاں زیر بحث ہیں۔ انہوں نے سیاسی اقدامات بھی کیے، قتل قتال تک نوبت بھی پہنچی، انہوں نے غداری بھی کی۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور ان میں سے بعض میں آگے بیان کروں گا قانون جہاد میں۔ تو ہر پہلو سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو بھی اذیتوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک خاص چیز جو یہاں ہوئی وہ یہ ہے کہ اب کوئی ایسا بہتان تراشا جائے، ایسی کوئی تہمت لگا دی جائے جس سے ان کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد ہو کے رہ جائے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جس کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ پس منظر ہے، یہ پس منظر بیان کر کے قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اس صورتحال میں یعنی یہ ہو گیا ہے، اس طرح یہ اشرار اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے مسلمان شریف زادیوں کو اور پیغمبر کے گرانے کو ہدف بنا لیا ہے۔ یہ اس میں مبین کھلے گناہ پر اتر آئے ہیں اور یہ بے گناہوں پر تہمت لگانے سے اب گریز نہیں کریں گے۔ اس صورتحال میں اے پیغمبر، یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں و بناتک اور بیٹیوں و نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے یہ کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ باہر نکلیں تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یعنی اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، چادریں، بڑی چادریں جن کو جہاں جلباب کہا گیا ہے وہ گھروں میں ہوتی ہی تھیں، اور اس وقت کی معاشرت جس پر میں آگے جا کے تبصرہ کروں گا اس میں عورتیں بعض اوقات اس کا اہتمام بھی کرتی تھیں اور بعض اوقات نہیں بھی کرتی تھیں۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس طرح کی بڑی چادریں جو تمہارے گھر میں ہیں ان میں سے کوئی چادر، من جو یہاں آیا ہے یہ من جلابیبہن، یہ جلباب من جلابیبہن کے معنی میں ہے، یعنی جو معنی عام طور پر لوگوں نے لیے ہیں اس سے وہ کسی طرح بھی اس سیاق میں درست نہیں بیٹھتے۔ یعنی گھروں میں کوئی چادر
چادروں میں سے کوئی چادر یدنین علیہن جلباب من جلابیبہن، یعنی جو چادر لی ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی تمییز یہ من کر رہا ہے، بلکہ یہ اس معنی میں ہے جلباب من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے کوئی چادر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کوئی بستر لیجئے اور چلے جائیے پکنک کے لیے، یعنی گھر میں جو بستر پڑے ہوئے ہیں انہی میں سے کوئی بستر لے لیجئے اور چلے جائیے، یا بھئی الماری میں جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کوٹ پہن لیجئے نا، سردی ہو رہی ہے۔ اس طرح کا اسلوب ہے یہ، یعنی جلباب من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ باہر نکلے تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے، اوپر ڈال لیا کرے یہ بالکل اوڑھ لیا کرے کہ انداز کا اسلوب ہے، یعنی وہی چیز ہے بالکل۔ تو ادنا علیہ جو یہاں فعل استعمال ہوا ہے اوپر ڈال لیا کرے، ایسے ہی ہم بھی بولتے ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی گھونگھٹ لگانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات، کوئی گھونگھٹ نکالنے کا حکم نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی یہ گویا ایک طرح سے ایک عربی زبان کا خوبصورت محاورہ ہے جس کو استعمال کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں بھئی اپنی کوئی چادر اوپر ڈال لو اور چلے جاؤ، یا کوئی چادر اوڑھ لو اور چلے جاؤ، تو اوڑھ لینے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے، پھر کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے، یعنی اس سے مقصود کوئی پردہ کرانا نہیں ہے، اس سے مقصود ان کی الگ پہچان قائم کرنا ہے، یعنی گویا ایک علامت مقرر ہو جائے گی، اوباشوں کے لیے، اشرار کے لیے بہانے ترازی کا موقع ختم ہو جائے گا۔ یہی صورتحال کسی اس طرح کے موقع پر پیش آ جائے کہ جہاں اشتباہ پیدا کر کے کوئی اسکینڈل بنانے کی کوشش کی جائے تو ہم بھی کوئی شناخت مقرر کرنے کے لیے کہیں گے۔ یہ بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے جب 9/11 کے واقعات ہوئے تو اس میں مسلمان عورتیں اگر پاکستانی لباس پہن کے یا عرب لباس پہن کے باہر نکلتی تھیں تو اس میں شدید اندیشہ ہوا کہ ان کو ستایا جائے گا، کوئی اوباش ان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ ایک خاص طرح کی فضا اس وقت امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، تو بہت سے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا اس میں مغربی لباس، سلیقے کا مہذب مغربی لباس پہن کے عورتیں باہر جا سکتی ہیں، یعنی مسلمان عورتوں کو وہاں اپنی شناخت کو چھپانا پڑا۔ یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ شناخت نمایاں کی جائے، وہ الگ ہو جائے، اشتباہ کا امکان نہ رہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ لونڈیاں بھی ہیں، ان کی اپنی عورتیں بھی ہیں، تو مسلمان عورتوں کے بارے میں کہا کہ اندیشے کی جگہوں پر جب جانا ہو، جہاں اس طرح کے کسی اسکینڈل کا خطرہ ہو، جہاں اس طرح کے اشرار کی طاقت ہو سکتی ہو، تو تم لوگ اپنے گھروں میں جو چادریں بڑی پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرو، اس سے تم لوگ الگ پہچانی جاؤ گی، تمہاری ایک الگ شناخت قائم ہو جائے گی، فلا یؤذین، اور پھر اذیت نہیں دی جائے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ اپنی کوئی چادر اوپر ڈال لیا کرو، اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ کیا کیا ہے ہمارے مفسرین نے، انہوں نے نہ اوپر جہاں سے تمہید اٹھائی گئی تھی اس کو پیش نظر رکھا ہے، اور نہ اس کے فوراً بعد جو بات کہی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے، یعنی آیت کو اس کے مقام سے اٹھایا ہے اور پھر اس کو پردے کی آیت بنا دی ہے۔ اس میں سرے سے یہ حکمی بیان نہیں ہوا ہے، یعنی مسلمان عورتوں کو اسکینڈلوں سے بچانے کے لیے، اشرار کی طاقت سے بچانے کے لیے ایک وقتی تدبیر بتائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود نہ پردہ ہے، نہ حسن کی نمائش کو روکنا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ ان کی شناخت قائم ہو جائے، یعنی الگ سے پہچانی جائے اس معاشرے میں۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، خواہ وہ کسی گھرانے کی عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں ہیں، یا وہ لونڈیاں ہیں، ان سے الگ ان کی شناخت قائم ہو جائے، اور اس میں زیادہ تر لونڈیاں پیش نظر ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں اور ان آداب کا بھی وہ زیادہ لحاظ نہیں رکھتی تھیں، تو اس وجہ سے وہ الگ ہو جاتی تھیں، تو ان اشرار کے لیے پھر کوئی بہانہ تراشنا یہ آسان نہیں رہتا تھا۔ تو یہ فرمایا، اب آگے سنیے، وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تم اس کا اہتمام کرو، اس ہدایت پر عمل کرو، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کرم فرمانے والا ہے، جیسے تسلی دی جاتی ہے، یہ بہت ہی تسلی، بہت ہی اطمینان دلانے کا اسلوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بَلْ مُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اس کے بعد بھی کے الفاظ اس سیاق سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، یعنی یہ سب لوگ ہیں جو مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہیں جو تہمتیں تراش رہے ہیں، یہ ہے کہ جو اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو اذیت دینے کے درپے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے، پھر سنیے، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کو حکم دیں گے کہ اب ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یعنی ابھی تو وہ یہیں مدینے میں رہ رہے ہیں، معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی ہے، اسی کے شہری ہیں، لیکن پھر ہم حکم دے دیں گے اور ہم آپ کو ہدایت کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، اور عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس درجے کے مجرم ہیں یہ، اس درجے کے مجرموں نے ایک صورتحال پیدا کی ہے، یعنی جو صورتحال اب بھی ہم اپنے بعض شہروں میں دیکھتے ہیں، جب ٹارگٹ کلنگ ہونے لگ جاتی ہے، جو اوباش سڑکوں پر لوگوں کو لوٹنے لگ جاتے ہیں، جب اغوا برائے تاوان کی واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ خصوصی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ان کا عام حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ وقتی تدابیر ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے یہاں لفظ لفظ سے، سیاق سے، سباق سے اپنا مدعا پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ ان آیتوں کو جس طرح کہ یہ ہیں، یہ 65 سے 61 تک آیات ہیں، سورہ احزاب کی ہیں، اور یہ 33ویں سورہ ہے۔ جب لوگ عام طور پر اس ایک آیت کو بیچ میں سے اٹھا لیتے ہیں تو یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، اس کے بعد اس پر توجہ نہیں دیتے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مقصود کیا ہے۔ اس کا مقصود پردہ کرانا نہیں ہے، اس کا مقصود آئیں یورفن فلا یوزین ہے، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ یہ سنیے پھر، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اب ان کا رواں ترجمہ سنیے، اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اس صورتحال میں اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ باہر نکلیں تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کو دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، یہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ جرم اتنا سنگین ہے، فساد فی الارض کے مجرم ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے اور زمین پر فساد کرنے والے مجرموں کی سزا ہے۔ یہ اس درجے میں اس وقت سامنے آ گئے تھے، اسکینڈل بنا رہے تھے، تہمتیں تراش رہے تھے، اس میں مسلمان عورتوں کو یہ تدبیر بتائی گئی۔ اس پر کچھ مزید تبصرہ بھی ابھی کرنا ہے، اس کے لیے اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔